المسجد 40 صلاة لا تفوت له 40 صلاة لا تفوت له برات من العذاب برات من النفاق برات من النار. فرمایا 40 دن حج تے 40 دن مولا علی سورہ رحمان دے اندر مارج البحرین دی تفسیر وچ 40,000 فرشتے کوٹیاں دے اعلیٰ معیار دے حضرت فاطمہ اور حضرت مولا علی دی شادی عرشہ کے اللہ نے رچائی اور 40,000 فرشتے سن. موسیٰ علیہ السلام 40 دن 40 راتیں عبادت فرمائی. انہا یونس قانا 40 فی باطن الحوت ہے. اللہ دے نبی یونس علیہ السلام حوت دا میں نے عربی وچ مچھلی دا پیٹ اندر چلے گئے مچھلی نکل گئی 40 دن 40 راتاں جسم گل گیا. فرمایا میرے یونس میری حمد کرو ثنا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو. مچھلی نے پال آگ کو نکلا پیٹ سے نکالا اور مولا علی راوی نے آخری حدیث کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں چلیسنے پر آپ کا کرم ہے نارائن کا بہت زیادہ میرے سینے میں حدیث قرآن کے اسرار ہے. آخری حدیث پاک شفا شریف میں مولا علی آپ نے فرمایا میں جا رہا علی عبد کی یا رسول اللہ فدا تابی وامی میرے ماں باپ آپ نے کرمت قربان دین کا اتنا نظام کون چلائے گا. آپ نے حدیث پڑھی شفا شریف میں مولا علی راوی ہے یقول الابدال بشام فہم اربعون فرمایا میاتن کلما مات میاتن ابدال اللہ وینزل من الماء وتبسل المریضہ وینتشر بہم العذاب. فرمایا علی دیکھ میرے بعد یہ سلسلہ رک نہیں سکتا. ملک شام میں 40 ابدالوں کی جماعت ہوگی جو ملائک کے درجے کریں گے 40 ہوں گے. ان کی برکت اور تبسل سے اللہ آسمانوں سے بارشیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بہم العذاب قبرستانوں اور ملکوں سے عذاب ان 40 ابدالوں کی برکت سے دور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ آپ کتاب سے مستفیض ہو رہے تھے. میں اب قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کے لیے ملتمس ہوں جناب مفتی محمد رضوان علوی صاحب سے کہ آپ آئیں اور قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. جناب مفتی محمد رضوان علوی صاحب. تمام احباب بلند آواز کے ساتھ محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عقیدت پیش ہو. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما
خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں چیئرمین جماعت علماء اہل سنت لاہور حضرت علامہ مولانا محمد قاسم علوی صاحب. الحمدللہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید الارض والعجم وعلى آلہ واصحابہ الدخول القرون والحکم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغناہ رسولہ النبی الحمید الحمید الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات واجب الوجود کو جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور بے حد درود و سلام اس ذات بابرکات پر جو اس کائنات کے وجود کا باعث اور سبب ہے.
اور بے شمار رحمتیں ان مبارک نفوس قدسیہ پر جو جانے کائنات سے نسبی برکتوں کے امین ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسرار و رموز اور ساری کائنات میں جانے کائنات کے فیض کو تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی چشتی ہو، نظامی، نقش بندی یا نوشاہی ہے، پینے والا ہر ایک پیالہ غوث اعظم کا۔ مخدوم محترم جانشین حضرت قبلہ فضیل محی الدین مرحوم محترم ڈاکٹر مفضل محی الدین صاحب دامت فیوز العالیہ، آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ نے ابتدا میں رانا صاحب سے سنا اور تفصیل سنا، میں بڑے اختصار کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمیں کریم رب نے قیامت تک جو جڑے رہنے کا یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹوں کی جب اس کائنات سے پردہ پوشی کا وقت آتا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد باطن بد زبانی کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تسکین کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مفسرین نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں اور اس کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اور سرکار کے اہل بیت اطہار ہیں۔ اور ہر حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں ایسے کامل ولی ہیں کہ پہلی امتوں کا جائزہ لیا جائے تو 950 سال کی تبلیغ کے بعد ان کی امت کی تعداد مختصر ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ کشتی کی سواریاں ہیں تو اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن میرے کریم آقا کی بارگاہ سے فیض پانے والے سرکار کے شہزادوں کی کیفیت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ولی جو حضور غوث الثقلین کی نسبت سے نسبتیں رکھتا ہے، وہ آ کر جب ہند میں بیٹھتا ہے تو 90 لاکھ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اور ولایت کیا ہے؟ ولایت نبوت کا پرتو ہے۔ ہر ولی اللہ کے کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا حضور غوث الثقلین کی صورت میں اظہار، جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ فیض تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام حج میں شامل ہیں، اور میرے کریم آقا خطاب فرما رہے ہیں جیسے دور والا قریب والا سن رہا ہے، دور والا بھی ویسے ہی سن رہا ہے۔ اور حضور غوث الثقلین کی بارگاہ کا یہ عالم ہے کہ آپ جب خطاب فرماتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضور غوث الثقلین ظاہر پر بھی قابض ہوتے ہیں، باطن پر بھی قابض ہوتے ہیں، جیسے قریب والا سنتا ہے ویسے دور والا سنتا ہے۔ اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں شیخ علی حیتی جیسے ایسے کتب موجود ہیں کہ عین خطاب کے دوران حضور غوث الثقلین کی مجلس میں شیخ علی حیتی بیٹھے ہیں، حضور غوث الثقلین اپنا خطاب روک کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ان سے وہ کیفیت سے باہر آتے ہیں تو حضور غوث الثقلین سے پھر ذکر کیا جاتا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت شیخ علی حیتی مصطفیٰ کریم کی مجلس میں تھے،
اس کیفیت میں تھے، اس لیے میں نے اپنے خطاب کو روک لیا۔ احباب ذیوقار، حضور غوث الثقلین سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے یہ اتنا بڑا مرتبہ مقام قطب الاقطاب کا یہ پایا تو کیسے پایا؟ آپ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم پڑھا ہے یہاں کے مقام قطبیت کا فائز ہوا ہوں۔ آپ کی مجلس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک قاری صاحب نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، حضور غوث الثقلین اس کی ایک تفسیر فرماتے ہیں، پھر دوسری تفسیر فرماتے ہیں، پھر تیسری تفسیر فرماتے ہیں، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی 11 تفاسیر فرمائی، اور کلام کرنے والے فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مجلس میں سمجھنے والوں کی اقسام 11 طرح کی تھی، اس لیے ہر طرح کے سننے والوں سمجھنے والوں کے ذہن کے مطابق آپ نے گفتگو فرمائی۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ حضور غوث الثقلین کی یہ شان ہے کہ آپ ظاہر کے احوال سے بھی باطن کے احوال سے بھی، اور آپ اپنے مرید کے لیے جو یہ پیغام دیتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، یہ پیغام ایسا کامل ہے۔ فرمایا کہ اے میرے ساتھ نسبت اجازت رکھنے والے تو خوف نہ کر، اس لیے کہ میرا تعلق جس ذات سے ہے اس نے مجھے لا خوف کر دیا، اور وہ ذات ہے مریدی لا تخف اللہ ربی، میرا رب چونکہ اللہ ہے، میرا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہے، جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے وہ واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے انہی اولیاء کاملین کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے ہم یہ جیسے میں ابتدا میں کہا ہے کہ ساری تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اور سارے درود و سلام اس ذات کے لیے ہے جس کی وجہ سے وجود عطا ہوا ہے، اور جس وجود سے مصطفیٰ کریم کے خاندان کا یہ وجود اس کائنات میں مصطفیٰ کریم کے فیض کو بانٹ رہا ہے۔ اور سچ یہ ہے حضور غوث الثقلین کو اللہ پاک نے یہ نگاہ ولایت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید بے پردہ ہو جائے تو میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔ احباب ذیوقار، بات کرامات کی نہیں ہے، بات تعلیمات کی ہے۔ ہمیں اولیاء کاملین کے فیض سے اگر فیضیاب ہونا ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور یہی سلسلہ قادریہ کا یہ پیغام ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے اب تک جو پہنچا ہے، ہمیں حضور غوث الثقلین کا یہ جو فیض نصیب ہے، اس کا پیغام یہی ہے کہ کائنات میں تم جہاں بھی ہو تمہارے عمل سے دیانتداری نظر آنی چاہیے، تمہارے چلتے پھرتے مجسمے حضور غوث الثقلین کے فیض کا منظر نظر آنا چاہیے۔ اللہ پاک مصطفیٰ کریم کے صدقہ سے ہمارے محترم قبلہ فضیل محی الدین رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے جانشین اعلیٰ کو اللہ کریم عمر خضر عطا فرمائے، اور ان کی صورت میں حضور غوث الثقلین کا جو فیض ہے یہ مصطفیٰ کریم کی امت تک عام پہنچتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ میرے پیر جیا نج پیر کوئی ایتا سارا جہان چا بھولیا میں سانی آپ دا مولنا نظر آیا تولا ولیاں دا بھی تولیا میری جٹ کیتی اونا دستگیری جدو ذرا بھی قدم تو ڈولیا مینو آپ نے
سبال لیتا یا غوث کہہ کے جد بھولیا میں پوریا ہوون مرادا ساریاں پوریا ہوون مرادا ساریاں پوریا ہوون مرادا ساریاں غوث اعظم نال لالو یاریاں میرا غوث اعظم غوث میرا غوث اعظم نال لالو یاریاں چورانوں کتب بنایا غوث نے چورانوں کتب بنایا غوث نے ڈبیاں ہو یا بیڑیاں نے تاریاں ڈبیاں ہو یا بیڑیاں نے تاریاں غوث اعظم نال لالو یاریاں علی بابا تے نانا مصطفیٰ ہے علی بابا تے نانا مصطفیٰ اس گھرانے تو میں صدقے واریاں اس گھرانے تو میں صدقے اس گھرانے تو میں صدقے اس گھرانے تو میں صدقے واریاں نبیاں دا سردار کملے والڑا نبیاں دا سردار کملے والڑا ولیاں تے بیڑیاں دیاں سرداریاں ولیاں تے بیڑیاں دیاں سرداریاں غوث اعظم نال لالو یاریاں المدد یا غوث اعظم دس لگے المدد یا غوث اعظم دس لگے اوکھے ویلے میرا جان ماریاں اوکھے ویلے میرا جان ماریاں غوث اعظم نال لالو یاریاں از شراب غوث اعظم از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست از شراب غوث اعظم از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار
दरो दीवार में शहर मस्तो कूचा मस्तो शहर मस्तो कूचा मस्तो खानाए खुमार में शहर मस्तो कूचा मस्तो खानाए खुमार में दर लिबासे शाह जिलानी पपी मस्ती तमाम दर लिबासे शाह जिलानी पपी मस्ती तमाम जामा मस्तो खीता मस्तो जामा मस्तो खीता मस्तो जुब्बाए दस्तार में जामा मस्तो खीता मस्तो जुब्बाए दस्तार में मरहबा महबूबे सुबहानी से सरता पाए ओ मरहबा महबूबे सुबहानी से सरता पाए ओ जुल्फ मस्तो खाल मस्तो जुल्फ मस्तो खाल मस्तो दुर्राए तरार में जुल्फ मस्तो खाल मस्तो दुर्राए तरार में अजनसी में बूटे अंबर साए शाहे दस्तगे अजनसी में बूटे अंबर साए शाहे दस्तगे इतर मस्तो मुश्किल मस्तो इतर मस्तो मुश्किल मस्तो नफाए तातार में इतर मस्तो मुश्किल मस्तो नफाए तातार में ई गजल गुफ्ती तो फाज़े दीपा मत पीरे हुए ई गजल गुफ्ती तो फाज़े दीपा मत पीरे हुए लाहो मस्तो हर्फ मस्तो लाहो मस्तो हर्फ मस्तो दिल के गहर बारे में लाहो मस्तो हर्फ मस्तो दिल के गहर बारे में अज शराबे गो से आज़ाद गुलशनो गुलजार में शाख मस्तो बर्ग मस्तो मेवा मस्तो बार में अज शराबे गो से आज़म मंकबत गौसे आज़म से मुस्तफीज़ हो रहे थे। अब आप लोग आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ। डॉक्टर इसरारुल हसनैन शाह साहब आप आएँ और शान औलिया और इस दरबार के हवाले से आप को आगाह फरमाएँ। जनाब डॉक्टर इसरारुल हसनैन शाह साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب تعریف حمد ثنا ایسی عبادتیں اور سجدے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت کی جانے کے لائق ہے، پوجا کی جانے کے لائق، وحدہ لا شریک، جس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اور انگن درود و سلام نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصائص کبریٰ، بے شمار شمائل اور فضائل اور بے شمار آپ کو موقعات اور صفات عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جن پر